اب آپ حضرات بآواز بلند درود سے استقبال کیجئے، ہمارے مہمان شعراء بھی تشریف لے آئے۔ نعرہ حیدری! مولانا زاہد رضا صاحب قبلہ ہمارے تشریف لے آئے ہیں، جناب سلیم امروی صاحب تشریف لے آئے، اور اب محفل کو شروع کرتے ہیں۔ ایک جفا کش ماں کی محنت کا نتیجہ ہے حسین، خانہ محنت کا ایک طرز مشقت ہے حسین۔ یوں پڑھوں، ایک جفا کش بنت پیغمبر کی دولت ہے حسین، تربیت گاہ نبوت کی امامت ہے حسین، اور جس نے کی انسان کے دل پر حکومت وہ حسین، اور جس میں ڈھلتا ہے سکون وہ کارخانہ ہے حسین، جو بدلتا ہی نہیں ایسا زمانہ ہے حسین۔ نواسہ رسول الثقلین، جگر گوشہ فاتح بدر و حنین، حضرت امام حسین علیہ السلام کے جشن میں ہندوستان کے نامور شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ میں زیدی برادران کی جانب سے منگلور کی سرزمین، اتراکھنڈ منگلور کی سرزمین پر اس عظیم محفل جشن حسین کی 33ویں سالگرہ پر آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے یہاں کے سامعین اور اپنے ای ٹی وی کے ناظرین و سامعین کو سلام پیش کرتے ہوئے اپنے تمام شعراء کا یہاں استقبال کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ محفلیں صرف عقیدت کے لیے نہیں ہوتی، یہ محفلیں بصیرت کے لیے ہوتی ہیں، یہ محفلیں ایک زندگی کا محاصرہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ آج جو دنیا میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے، آج جو دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، اس کے خلاف ایک آواز ہے۔ ہماری یہ محفلیں بخشی ہے خدا نے ہمیں تعمیر مزاجی، ہم ظلم و تشدد کی حمایت نہیں کرتے، یہ بھی تو کوئی کم نہیں اعزاز ہمارا، غیبت میں یقین رکھتے ہیں غیبت نہیں کرتے۔ بخشی ہے خدا نے ہمیں تعمیر مزاجی، ہم ظلم و تشدد کی حمایت نہیں کرتے، یہ بھی تو کوئی کم نہیں اعزاز ہمارا، غیبت میں یقین رکھتے ہیں غیبت نہیں کرتے۔ یہ محفلیں ہر دور کے یزید، ہر دور کے ظالم کے خلاف ایک آواز ہے، یہ محفلیں محبتوں کی آواز ہے، یہ محفلیں اتحاد بین المسلمین کے لیے کی جاتی ہیں، یہ محفلیں انسانیت کے فروغ کے لیے کی جاتی ہیں، یہ محفلیں آدمیت کی حفاظت کے لیے کی جاتی ہیں۔ یہ محفلیں 1400 سال پہلے حسین نے آدمیت اور انسانیت کی حفاظت کے لیے جو قربانی پیش کی تھی، اس قربانی کی تجدید ہیں، اس قربانی کو ایک آئینہ بنا کے پیش کرنے کے لیے ہم یہ محفلیں آرگنائز کرتے ہیں۔ اور حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ہمارے اردو ادب پر جس کا احسان ہے۔ اردو ادب کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوا، داستان سے اگر شروع کرتے ہیں تو وہاں سے فضلی کی کربل کتھا ابھر کے آتی ہے، جب ہم ناول کو دیکھتے ہیں تو پریم چند کا کربلا ابھر کے آتا ہے، جب ہم اور آگے بڑھ کے عصمت چغتائی کے ناول کو دیکھتے ہیں تو ہمیں عصمت آپا کا ایک قطرہ خون نظر آتا ہے جو کربلا کے سلسلے میں ہے۔ کتنے ہی افسانے، سعادت حسن منٹو نے افسانہ لکھا یزید، اور اس کے بعد کوئی بھی ادب ایسا نہیں ہے۔ آج جب ہم ادب کی تاریخ راشد الخیری تک جاتے ہیں تو سیدہ کا لال سامنے آتا ہے، جب علامہ شبلی نعمانی تک پہنچتے ہیں تو علامہ شبلی نعمانی بھی اور مولانا حالی مقدمہ شعر و شاعری میں، اور علامہ شبلی نعمانی موازنہ انیس و دبیر کے حوالے سے، اور پھر گوپی چند نارنگ تک جب سلسلہ آتا ہے تو کربلا بطور ایک استعارہ یہ کتابیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو تاریخ اردو ادب کا تاج بن گئیں، اور انیس و دبیر نے جو ہمیں ایک روایت دی شاعری کے حوالے سے۔ اردو کا کوئی بھی ایسا شاعر نہیں ہے جس نے حسین کی بارگاہ بے کس پناہ میں سلام نہ پیش کیا ہو۔
ہمارے جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں، چاہے وہ داتا صاحب ہوں، چاہے خواجہ غریب نواز ہو، سبھی شعراء نے حسین کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کیا. شاست حسین بادشاست حسین. غریب نواز کی ربائی: شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دین پناست حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. یہ خواجہ غریب نواز نے کہا. اور پھر خواجہ غریب نواز کے بعد جو سلسلہ آگے بڑھا، حضرت نظام الدین تک وہ سلسلہ آیا، حضرت داتا صاحب تک وہ سلسلہ آیا، اس کے بعد قطب صاحب تک وہ سلسلہ آیا، بابا فرید تک وہ سلسلہ آیا، شاہ حسین تک وہ سلسلہ آیا، حضرت امیر خسرو تک وہ سلسلہ آیا، اور وہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے بندہ نواز گیسو دراز تک آیا. اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، ہمیشہ جاری رہے گا. 1400 سالہ اس روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب سلیم امروی سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج کی اس نورانی، روحانی اور ایمانی محفل میں نعت سرور کائنات سے اس محفل کا آغاز فرمائیں. جناب سلیم امروی امروہہ کی سرزمین، ادب کی دنیا میں کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. اس سرزمین کی نمائندگی جناب سلیم امروی اپنے کلام سے کریں گے، اور منگلور کی سرزمین پر جو ناظرین و سامعین یہاں تشریف لائے ہیں وہ اپنے ہونے کا ثبوت بلند آواز میں صلوات سے دیں گے. محمد کا اور آنکھ بھرائی ہے، تھا ذکر محمد کا اور آنکھ بھرائی ہے، تھا ذکر محمد کا اور آنکھ بھرائی ہے. اشکوں سے مدینے کی تصویر بنائی ہے، اشکوں سے مدینے کی جو شاہ مدینہ سے وابستہ نظر آیا. جو شاہ مدینہ سے وابستہ نظر آیا، اس بندے خاکی کی خالق سے رسائی ہے، اس بندے خاکی کی خالق سے رسائی ہے. دیکھیں تو محمد کی اس سادہ مزاجی کو
دیکھیں تو محمد کی اس سادہ مزاجی کو، بس ایک مصلی ہے، بس ایک چٹائی ہے، بس ایک مصلی ہے، بس ایک چٹائی ہے، پیغام رسالت ہے، ہم درد بنو سب کے۔ حضر بھائی دیکھیے گا خاص طور سے اس طالب علم کا یہ شعر شاید کوئی پیغام ہو، ای ٹی وی کے ذریعے، ہدایت ٹی وی کے ذریعے دنیا بھر میں یہ محفل دیکھی جاتی ہے۔ کوشش کی ہے اس طالب علم نے سماعت فرمائے کہ پیغام رسالت ہے، ہم درد بنو سب کے، پیغام رسالت ہے، ہم درد بنو سب کے، اس میں ہی ترقی ہے، اس میں ہی بھلائی ہے، اس میں ہی ہمارے عالمی شہرت یافتہ بھائی افضل منگلوری صاحب تشریف لے آئے۔ پیغام رسالت ہے، ہم درد بنو سب کے، اس میں ہی ترقی ہے، اس میں ہی بھلائی ہے، اس میں ہی ترقی ہے۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ کر ہمارے علماء دین تشریف لا رہے ہیں ان کے استقبال میں، اور حیدر بھائی تشریف لا رہے ہیں، ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہ اس میں ترقی ہے۔ حیدر بھائی شعر دیکھ لیے گا۔ پیغام رسالت ہے، ہم درد بنو سب کے، اس میں ہی ترقی ہے، اس میں ہی بھلائی ہے، اس میں ہی۔ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں۔ کوشش کی ہے نعت کو چھٹ کے کہنے کی، اگر کسی لائق ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا کہ جب چاہنے والے ہیں ہم لوگ محمد کے، دیکھیے گا جب چاہنے والے ہیں
ہم لوگ محمد کے جب چاہنے والے ہیں، ہم لوگ محمد کے پھر کیسی کدورت ہے، پھر کیسی لڑائی، پھر کیسی جب چاہنے والے ہیں ہم لوگ محمد کے، پھر کیسی کدورت ہے، پھر کیسی لڑائی ہے، ان کو ہی میں پڑھتا ہوں، ان کو ہی میں لکھتا ہوں، شعراء حضرات خاص طور سے ان کو ہی میں پڑھتا ہوں، ان کو ہی میں لکھتا ہوں، یہ میری پڑھائی ہے، یہ میری لکھائی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ میری پڑھائی ہے، یہ میری لکھائی ہے، یہ میری پڑھائی ہے، یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں۔ اس وقت عالمی پس منظر میں یہ شعر دیکھیے گا کہ کیوں راہ تشدد پر جانے کو آمادہ، کیوں راہ تشدد پر جانے کو آمادہ، الفت کی محمد نے جب راہ دکھائی، الفت کی محمد نے جب راہ دکھائی ہے، احمد کو سلیم آخر اس دنیا میں آنا تھا، احمد کو سلیم آخر اس دنیا میں آنا تھا، اس واسطے
خالق نے. شکریہ. میں ضرور پیش کرتا ہوں, شعر کے لیے حکم ہے. ایک شعر میں بھول رہا تھا, اگر اجازت دیں تو وہ بھی پیش کر دوں. خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ کردار سے جیتا ہے دنیا کو محمد نے. حیدر بھائی کو دیکھ کے شعر یاد آ گیا ہے مجھے. کردار سے جیتا ہے دنیا کو محمد نے. حالانکہ محمد کے قبضے میں خدائی ہے. کردار سے جیتا ہے دنیا کو محمد نے. حالانکہ محمد کے قبضے میں خدائی ہے. دیکھے تو محمد کی اس سادہ مزاجی کو, بس ایک مسلح ہے, بس ایک چٹائی ہے, بس ایک مسلح